اس سلسلے کی آج دوسری مجلس، جس کے لیے سورہ والتین کی آیت کریمہ کو میں نے سر نامہ کلام قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کی ان آیات میں قسمیں کھائی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن میں پروردگار نے جگہ جگہ پر قسمیں کھائی ہیں۔ علماء نے تو اس کی وجہ بیان کی ہے اور دو نظریت نے اس سلسلے میں دیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کبھی بھی کسی عیب نہ عیب دار کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ نہ کبھی کسی عیب کی قسم کھاتا ہے اور نہ کسی عیب دار کی قسم کھاتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جس کی قسم کھا لے وہی کمال والا بن جاتا ہے۔ اللہ جس کی قسم کھا لے وہی باکمال ہو جاتا ہے۔ دو نظریے ہیں، مگر شیعوں کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ اللہ جس کی قسم کھا لے وہ باکمال ہوتا ہے، بلکہ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ چیز پہلے باکمال ہوتی ہے، اللہ پھر قسم کھاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے عزیزان محترم۔ تو یقیناً اللہ نے یہاں پر قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، وطور سنین، اور طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر مقدس کی قسم جس میں اے میرے حبیب آپ رہتے ہیں۔ تو یہ قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے سورہ والشمس میں 11 قسمیں کھائیں، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جبکہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی، اس کے بچھانے والے کی، ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی، اس کو بنا کر سوارنے والے کی۔ یہ اتنی قسمیں کھائی۔ یا اس کے علاوہ اللہ نے کہا ووالد وما ولد، ایک بیٹے کی قسم، ایک باپ کی قسم۔ اس کا مطلب کوئی تو ایسا باپ ہوگا جو لایا کے قسم ہوگا، کوئی تو بیٹا ایسا ہوگا جو لایا کے قسم ہوگا۔ یا اللہ نے قسم کھائی والسماء ذات البروج، قسم ہے بروج والے آسمان کی، ایسے آسمان کی جس کے بروج ہوتے ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ بروج بھی 6 یا 7 نہیں، جو آسمان 12 بروج رکھتا ہو اس کی قسم، 12 بروج والے آسمان کی قسم۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا آسمان ہے جس کے 12 بروج ہیں۔ اس دنیا والے آسمان کے تو 12 بروج نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ دنیا والا آسمان لایا کے قسم نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا انا ذالک السماء، میں ہی وہ آسمان ہوں جس کی اللہ قسم کھاتا ہے، اور میرے 12 خلیفہ، میرے 12 بروج ہیں جو لایا کے قسم ہے پروردگار کی نظر میں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس اب تو آپ ہی کو سننا پڑے گا اسی اعتبار سے، جیسے جیسے آپ سنتے چلے جائیں گے میں پڑھتا چلا جاؤں گا۔ لہذا اللہ نے قسم کھائی۔ اب والشمس کا مطلب کیا ہے؟ والشمس قسم ہے سورج کی، تو اس کا مطلب یہ ہے سورج سے مراد یہ نہیں ہے، ورنہ جسے گرہن لگ جائے وہ معیوب ہو جاتا ہے، اور جو معیوب ہو جائے اللہ کی نظر میں لایا کہ قسم نہیں ہوتا۔ تو سورج بھی کوئی اور ہے، جب سورج کوئی اور ہے تو چاند بھی کوئی اور ہے۔ اب ہمیں تفسیر سے پتا چلا سورج سے مراد کون ہے؟ ذات سرور کائنات۔ والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی۔ سورج سے مراد ذات سرور کائنات ہے، اور روشنی سے مراد سرکار کے چہرے سے جو نور نکلتا ہے، سرکار کے چہرے سے جو نور نکلتا ہے، اس نور کی قسم تو جب تک
پتہ یہ چل گیا کہ سورج سے مراد ذات سرور کائنات ہے، تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاند کون سا چاند تھا جو ہمیشہ اس سورج کے پیچھے پیچھے رہا، جیسا کہ خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میں رسول کے پیچھے ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ تمہید ہے، پھر اللہ کہتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی زیتون کی۔ ارے تین میں کیا کون سا ایسا اثر ہے؟ انجیر تو کھانے والا ہوتا ہے، جو چیز کھائی جاتی ہے وہ باکمال نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو چیز کھائی جائے وہ فنا میں چلی جاتی ہے، اور جو فنا میں چلا جائے وہ لائق قسم نہیں ہوتا۔ ذرا غور سے سنیے گا، بڑی عرفانی بات ہے۔ اللہ اس کو لائق قسم نہیں بناتا جو منزل فنا میں چلا جائے، جو بقا میں آئے وہ لائق قسم بنتا ہے۔ سورج فنا ہو جائے گا، چاند فنا ہو جائے گا، تو پھر یہ کون سی ذات ہے جو باقی رہے گی؟ اب تین سے مراد کیا ہے؟ کہا تین نہیں ہے، تین سے مراد آیت اللہ دبیری، علامہ دبیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں، تین سے مراد وہ انجیر کا پتا ہے جو حضرت آدم کو جس نے پناہ دی، جس نے جناب آدم کے لباس بننے کے بعد جناب آدم کے بدن کو چھپایا۔ یاد ہے نا جب جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو جناب آدم سے جنت کے کپڑے جنت میں اتروا لیے گئے تھے، اور شری لنکا کی پہاڑیوں کے اوپر وہ پہن آئے تھے، تو یہ انجیر کا درخت تھا جس نے سب سے پہلے آ کے کہا اے نبی خدا میں آپ کے بدن کو چھپانے کے لیے تیار ہوں۔ پتوں نے آدم کو اپنے گھیرے میں لیا، یعنی بدن آدم کو، یعنی جسم آدم کو چھپایا۔ کس نے چھپایا؟ انجیر کے پتوں نے چھپایا۔ تو اللہ نے فوراً اس کی قسم کھائی، کہا تو نے میرے نبی کو پناہ دی ہے لہذا لائق قسم بن گیا۔ میں جملے نہیں غور فرمائے، یعنی اگر کسی درخت کا پتا کسی نبی کو پناہ دے دے تو وہ لائق قسم بن جاتا ہے۔ تو وہ ابو طالب جو زندگی بھر اپنی آغوش میں کبھی امامت کو پالے کبھی نبوت کو پالے، صلوات پڑھیے محمد والے، ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ والتین والزیتون وطور سینین، یہ پہاڑ کی قسم، کون سا پہاڑ؟ جہاں موسیٰ جا کر طور پر باتیں کرتے تھے، اللہ نے اسے مقام قسم میں استعمال کیا، اللہ نے اسے لائق قسم بنا دیا۔ ارے سوچنے کی بات ہے، اگر موسیٰ پہاڑ پر باتیں کرنے لگے تو وہ پہاڑ لائق قسم بن جائے تو وہ لہجہ کتنا اچھا ہوگا، وہ لہجہ کیسا ہوگا جس لہجے میں پروردگار بات کرے۔ والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین، اے میرے حبیب جس زمین پر تم چلتے ہو پھرتے ہو اس کی قسم کھاتے ہیں، شہر مقدس کی قسم اللہ نے۔ جس زمین پہ نبی چلے وہ لائق قسم بن جائے، تو جس آغوش میں نبی پلے، میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا، جس زمین پہ نبی چلے وہ زمین لائق قسم بن جائے تو وہ آغوش کتنی مبارک ہوگی جس آغوش میں نبی پلا ہو۔ عزیزان محترم، اللہ نے پھر قسم کھائی، فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب مجھے قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ذرا غور فرمائیے، فلا وربک قسم ہے مجھے تیرے پالنے والے کی، اے میرے حبیب مجھے قسم ہے تیرے پالنے والے کی۔ کس نے نبی کو پالا؟ کس نے نبی کو پالا؟ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ کس نے نبی کو پالا؟ اللہ اس کے پالنے والے کی قسم کھا رہا ہے۔ ارے مسلمان اپنی فکر کا
ولا ولا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے قسم ہے تیرے پالنے والے کی۔ یہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے پہ پیدا کیا ہے، بہترین نمونے پہ پیدا کیا ہے، بہترین الگو پہ پیدا کیا ہے، بہترین جو سانچہ تھا اس پہ پیدا کیا ہے۔ کیسا انسان کے لیے اللہ نے سورہ تکویر میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فی عدلک فی ای شیء ما شاء ربک۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے پروردگار کے مقابلے پہ آ گیا۔ کون سا پروردگار؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے بنایا، تجھے سنوارا اور تیرے ہر بدن کے حصے کو حد عدل میں رکھا، نہ ناک کو اونچا رکھا نہ نیچے رکھا، نہ آنکھوں کو اوپر رکھا نہ نیچے رکھا۔ اگر ذرا سی آنکھ تھوڑی اوپر ہو جاتی تو معاشرے میں چلنے کے قابل نہ رہتا۔ یہ عزت بچانے والا کون ہے؟ تو اس کے مقابلے پہ آ گیا۔ کس کا مقابلہ کرتا ہے؟ جس پروردگار نے تجھے پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ اس نے سورج بنایا، اپنی تعریف نہیں کی۔ اس نے چاند بنایا، اپنی تعریف نہیں کی۔ اس نے کائنات کو بنایا مگر تعریف نہیں کی۔ لیکن جب تجھے بنایا تو اس نے بنانے کے بعد کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہے وہ ذات جس نے انسان جیسے شاہکار کو پیدا کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے، جس نے انسان جیسے شاہکار کو پیدا کر دیا۔ پھر قرآن دوسری جگہ کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے آدم کی اولاد کو ہم نے تاج کرمنا اس کے سر پہ سجایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق ہم نے آدم کے بیٹوں کو دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی اولاد کو خشکی اور تری میں اتارا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم کی اولاد کو اپنی مخلوق پر وہ فضیلت دی ہے جو فضیلت دینے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اے انسان، اشرف ہم نے بنایا، اعلیٰ ہم نے بنایا، تاج کرمنا تیرے سر پہ ہم نے سجایا، تجھے اشرف المخلوقات ہم نے بنایا۔ مگر انصاف سے بتائیے، کیا ہر انسان اشرف المخلوقات ہے؟ کیا ہر انسان اعلیٰ ہے؟ کیا ہر انسان جو ہے، کیا ہر انسان افضل کائنات ہے؟ نہیں عزیزان محترم، اشرف بنانا اللہ کا کام تھا، لیکن افضل پہ باقی رہنا یہ انسان کے کردار پہ ہے موقع کا۔ اگر انسان اچھا کردار استعمال کرے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اگر برا کردار انجام دے تو پھر جانوروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے، ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ اے انسان، ہم نے تمہیں بہترین سانچے پر پیدا کیا، ایسا سانچہ جو کسی کا نہیں تھا۔ ہم نے تیرے اندر پوری دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ ایھا الانسان الم تعلم انک جرم صغیر وفیک العالم الاکبر، اے انسان تو سمجھتا ہے چھوٹا سا کیڑا ہے، نہیں تو جرم نہیں ہے، تیرے اندر پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ بس اپنے کو پہچان لے تو ہمیں پہچان لے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے ہمیں پہچان لیا۔ لیکن جو اپنے کو نہ پہچان سکے وہ پھر اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اور اس موقع پہ امام علی رضی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں من حادت نفسہ فلا تامن شرا، جس کی عزت خود اپنی نظر میں نہ ہو وہ دوسروں کی عزت نہیں کر سکتا۔ امام فرماتے ہیں جو اپنی عزت کرنا نہ جانے اس کے شر سے بچو، اس لیے کہ تمہاری کہیں
کر سکے وہ دوسروں کی عزت نہیں کر سکتا. اس کے شر سے بچو. وہ تمہیں کہیں بھی نیلام کر سکتا ہے. عزیزان محترم، وہ تمہاری کہیں پر بھی آبرو ریزی کر سکتا ہے. جس کی نگاہ پہ خود اپنی عزت نہ ہو. شاید یہ جملہ ابھی نہیں پہنچا، پھر سن لیجیے گا. جس کی نظر میں خود اپنی عزت نہ ہو. ایک وہ ہے جو دوسروں سے عزت کراتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی عزت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. جو اپنی عزت کے بارے میں نہ سوچے وہ پھر دوسروں کی عزت کی کیا پرواہ کرے گا. اور فرما رہے ہیں عزیزان محترم، اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ 7 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. کتنے جانور؟ 7 جانور جنت میں جائیں گے. جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اس کا مطلب جانور ہونا عیب نہیں ہے، بد کردار ہونا عیب ہے. جانور ہونا عیب نہیں ہے، بد کردار ہونا عیب ہے. یعنی جانور بھی اگر اچھا کردار استعمال کرے تو وہ جنتی بنتا ہے، اور اگر انسان ہو کر بھی بد کردار بن جائے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. 7 جانور کون سے ہیں؟ پہلا جانور کبو مچھلی جو جناب یونس کو 40 شب و روز اپنے شکم میں ادھر سے ادھر لیے پھرتی رہی. کتنی 40 شب و روز جو مچھلی اپنے شکم میں یونس کو لیے پھرتی رہی پانی میں، اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا. کیوں بھیجے گا؟ وجہ تو صاف ہو گئی نا. یعنی ایک نبی کو 40 دن تک اس کو پالا. نہیں، غور نہیں فرما رہے. یعنی ایک مچھلی نے، ایک جانور نے 40 دن تک کسی نبی کو پناہ دی تو وہ جنتی بن گیا. تو جیسا وہ طالب نے امامت کو بھی پناہ دی ہو، نبوت کو بھی پناہ دی ہو. اور فرمایا عزیزان محترم تو مچھلی جنت میں جائے گی. دوسرا جانور کون سا ہے؟ دوسرا جانور ہے وہ بھیڑیا جس نے یوسف کی گواہی دی، وہ بھی جنت میں جائے گا. کیا گواہی تھی؟ یاد ہے نا، جب جناب یوسف کو لے کے گئے تو جناب یوسف کے کرتے میں جھوٹا خون لگا کے لے کے آئے کہ آپ کے بیٹے کو کس نے کھا لیا؟ بھیڑیا نے. اور ساتھ ساتھ کان پکڑ کے بھیڑیا کو بھی لے کر آئے. جھوٹ اور جھوٹا ثبوت. جیسے کان پکڑ کے لے کے آئے تو فوراً نبی کے پاس جیسے وہ پہنچا، جناب یعقوب نے کہا تو نے کیا میرے بیٹے کو کھایا؟ وہ فوراً زبان آئی، اس نے کہا یا نبی اللہ، میں آپ کے بیٹے کو کھاؤں؟ آپ کو پتا نہیں نبی اور اولاد نبی کا گوشت درندوں پہ حرام ہے. میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے گا. نبی اور اولاد نبی کا گوشت درندوں پہ حرام ہے. میں یوسف کو نہیں کھا سکتا. بھول گئے کیا؟ عباسی دور میں کسی خاتون نے یہ چیلنج کیا تھا، میں زینب ہوں، علی کی بیٹی ہوں. بادشاہ پریشان ہو گیا، کیسے سمجھے یہ سچی ہے یا جھوٹی؟ پہنچا کس کے دروازے پر؟ مشکل کشا کے بیٹے کے دروازے پر. اور آنے کے بعد کہا حضور پریشان ہوں کیا؟ کہ خاتون کہتی ہے میں علی کی بیٹی زینب ہوں. کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ شیروں کے سامنے ڈال دو، اگر شیر کھا جائے تو جھوٹی، اور اگر شیر قدموں کا بھروسہ دے
اس لیے کہ اولاد نبی اور امام کو درندے نہیں کھاتے. ارے تو وہ کیسے درندے تھے جس نے اولاد نبی کو پریشان کیا, اذیت پہنچائی. صلوات پڑھیے محمد والے. حضور میں کیسے کھا سکتا ہوں آپ کے بیٹے کو؟ اور بات تو یہ ہے کہ میں تو یہاں کا ہوں بھی نہیں, میں یہاں کا نہیں ہوں. کہاں تھے یہ؟ فلسطین میں, آج کے فلسطین میں. میں فلسطین کا ہوں نہیں. تو جناب یعقوب نے کہا پھر کہاں کے ہو؟ کہا میں ہوں یمن کا. یمن کا. پھر جا کہاں رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں خراسان, مشرق. وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کہ وہاں میرا بھائی رہتا ہے, ایک دوسرا بھیڑیا. وہاں میرا بھائی رہتا ہے, اس سے ملنے جا رہا ہوں. جناب یعقوب نے پوچھا اس سے ملنے کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں آپ کے جد نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھا. اس وقت جناب نوح یعنی آپ کے جد پر وحی آئی تھی. جبرائیل نے کہا تھا اے نبی خدا, جو بھی اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے, اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گا, اللہ اس کے ہر قدم پہ 10 ثواب لکھے گا, 10 گناہ معاف کر دے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. مجلسوں سے کچھ سیکھیے, مجلسوں سے کچھ حاصل کیجیے. خالی بریانی کھا کر خوش نہ ہو جائیے, شیروان لے کے خالی خوش مت ہو جائیے, یہ پیپسی کی بوتلیں پی کر خوش نہ ہو جائیے. بھیڑیا ہے بھیڑیا, مگر سبق دے رہا ہے. بھائیوں سے تعلقات بنائے جاتے ہیں, توڑے نہیں جاتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. محترم یعنی میں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ہر قدم پہ 10 ثواب ملیں گے اور 10 گناہ معاف ہوں گے. جانور ہے, بہت بڑا درس دیا. کم سے کم انسان ہو کے تو سمجھ جائے. ایسے ہی انسانوں کے لیے قرآن کہتا ہے بل ہم ازل, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. بھیڑیا تو اپنے بھائی سے ملنے گیا, مگر یہ کیسا انسان ہے. 1 سال ہو گیا, بھائی سے نہیں بولتا. 2 سال گزر گئے, بھائی سے نہیں بات کرتا. پھر بھی حسینی ہے, پھر بھی علی کا چاہنے والا ہے, پھر بھی علی کا شیعہ ہے. جبکہ رسول کہتے ہیں اگر تمہارا اختلاف 3 دن تک رہے تو وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ بات ہے میں آگے بڑھوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی. اس کی سمجھ میں پرچیزہ پر آ کے اتنا بھی نہیں آیا کہ عزت لوگوں سے نہیں ملتی, عزت اللہ سے ملتی ہے. جس کے سر کو اللہ جھکا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا, جس کے سر کو اللہ بلند کر دے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل. محمد والا بھیڑیا ہے بھیڑیا, جانور ہے جانور. اللہ نے پورے قرآن میں 5 لوگوں پہ لعنت کی ہے, 5 پر. ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے رشتے داروں سے ملنا بند کر دیتا ہے. ایک وہ شخص ہے مجلس میں آگے آ گئے, بڑے زور زور سے رو رہے ہیں, بڑے نعرے لگا رہے ہیں. نماز کا موقع آیا, اگلی سب پہ کھڑے ہو گئے. یہ پہلا زینہ ہے, یہ اصل نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. یہ نماز اصل نہیں ہے, نماز زینہ ہے. چھت اور ہے, چھت ہے معاشرے کے حقوق. جو اپنے بھائیوں سے اچھا برتاؤ نہ کرے وہ مجلسی کیسا, وہ
لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے. ان میں سے پہلا وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. خالی باغ فدق سننے کے بعد خوش نہ ہوا کرے کہ باغ فدق ہنس کر کھا لیا تو اس پہ لعنت نہیں. اہل بیت کے یہاں پارٹی بندی نہیں ہوتی. لعنت کے بہت مصداق ہے. ایک جو ہے وہ مصداق ہے جو اہل بیت کا حق کرے. ایک مصداق یہ بھی ہے جہاں بھائی بھائی سے بات نہ کرے، جہاں چچا بھتیجے سے بات نہ کرے، جہاں بیٹا باپ سے بات نہ کرے. 30 سال عمر اس آدمی کی گھٹ جاتی ہے جو رشتہ داروں سے تعلقات بند کر دیتا ہے. سلامات پڑھیے محمد والے. رشتہ داروں سے بات کرنا بند کر دیا. کیسا انسان ہے؟ بڑی مجلس سے سنتا ہے 2 مہینے 8 دن. ارے بھائی خالی سنی ہے مجلس اس وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ آج صبح کے جو ہے شیرمال لے کے یا پیسے لے کے گھر میں چلے جاؤ. مجلس کا مقصد یہ نہیں تھا. مجلس کا مقصد تھا پرشدہ پر آ کر آداب زندگی سیکھو. مجلس کا مقصد تھا آپ نے سنا، وہ آیا، آنے کے بعد کہا مولا کیا میری معافی قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کوئی شرط نہ رکھی. امام جتنی شرطیں چاہتے رکھ دیتے. پہلے یہ کام کرو تب معاف کروں گا، پہلے یہ کرو تب معاف کروں گا. کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن امام نے لمحوں میں اسے معاف کر کے بتایا فرشدہ کا تعلق اس سے ہے جو دل میں ہمیشہ بغض نہیں رکھتا. سلامات پڑھیے محمد والے محمد تعالی. رشتہ داروں سے تعلقات توڑو گے تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری عمر 30 سال گھٹے گی، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تم جتنا کماؤ گے اس میں برکت نہیں ہوگی. بڑا جملہ کہا ہے، شاید آپ تک نہیں پہنچا. رزق گھٹے گا. رشتہ داروں سے رشتہ داری تعلقات جتنا کم سے کم کرتے جاؤ گے. کتنی مصیبتیں ہیں جو رشتہ داروں کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. یہاں تک حدیث میں ملتا ہے کہ موت بھی رشتہ داروں سے تعلقات کی وجہ سے ٹل جاتی ہے. ایک شخص امام صادق کا صحابی تھا. اس کا نام میسر تھا. امام کے پاس آیا. امام نے اس کے چہرے کو دیکھا. چہرے کو دیکھنے کے بعد کہا اے میسر، تم نے کون سا ایسا کام کیا جو تم موت سے بچ گئے؟ کہا مولا میں نے تو کوئی بھی کام نہیں کیا. کہا یاد کرو تم نے کون سا کام کیا؟ کہا راستے میں لا رہا تھا لکڑیوں کا بوجھ، تو راستے میں دیکھا میری پھوپھی کوئی وزن اٹھانا چاہتی تھی، اس سے اٹھتا نہیں تھا، میں نے اس کی ہیلپ کر دی، مدد کر دی. امام نے کہا اگر تو اپنی پھوپھی کی اس وقت مدد نہ کرتا تو دیکھ تیرے لکڑیوں کے اندر کتنا بڑا سانپ ہے، یہ تجھے ڈس لیتا، تیری موت آ جاتی. اس مدد نے جو پھوپھی کی تو نے کی ہے موت کو ٹال دیا. ہمیں سوچنے کی بات ہے. رشتہ داروں کے تعلقات سے زندگی بھی ملتی ہے، روزی بھی ملتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک بار اور سلوات پڑھیے محمد والے. بھائیوں سے باتیں نہیں، رشتہ داروں سے تعلقات نہیں، صلہ رحم ختم ہو گیا. ارے بھائی سارا سب کچھ تو دار و مدار اسی پر ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، امام حسن سے 3 مرتبہ کہا تھا یا بنیا ایاک ولد، یا بنیا ایاک ولد، یا بنیا ایاک ولد. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وظائف الابرار میں دعائے مشمول کے لاسٹ جملوں میں یا
اس کے شروع میں لکھا ملے گا، دیکھ لینا۔ امام نے 3 مرتبہ اپنے بیٹے امام حسن سے کہا، اے بیٹا خبردار، اپنے باپ سے خبردار رہنا، اپنے باپ سے خبردار رہنا۔ کیا مطلب؟ رشتے داریاں اتنی سادہ، اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ امامت بھی بچ نہیں پاتی۔ سوچنے کی بات ہے، جب امام معصوم رشتوں کو بھول کر نہیں بچ سکتا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد وآلہ امام نے فرمایا اگر رشتے داروں سے تعلقات رکھو گے 30 سال عمر بڑھے گی، روزی بڑھے گی۔ میں کیا بڑا جملہ کہا ہے، شاید میری بات نہیں پہنچ رہی۔ روزی بڑھے گی، روزی، رزق بڑھے گا۔ پنڈتوں کے چکر لگاتے ہیں، مولویوں کے چکر لگاتے ہیں، تعویذ مل جائے، کوئی منتر دے دے، ارے پہلے گریبان میں جھانکو، پہلے چیک تو کرو بھائی سے بولتے ہو یا نہیں۔ 2 سال ہو گئے بھائی سے بولے ہوئے، پھر روزی تلاش کرتے ہیں، باپ سے بات نہیں کرتے، پھر رزق تلاش کرتے ہیں، ماں کو دیکھتے نہیں، پھر روزی تلاش کرتے ہیں۔ ارے یہ سب ذریعے ہیں، ڈائریکٹ چھت تک نہیں پہنچ سکتے، پہنچنا چاہو گے تو گر جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہم کہاں ہیں، ہم سماج میں کہاں ہیں۔ وہ جو باتیں مجلسوں میں سنتے ہیں کیا ہمارے گھروں میں بنائے جائیں یا نہیں، یا کالی ہم جو ہے تبرک لے کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چیک کرنا، باتیں کرنی ہیں، مگر حق ہے۔ اگر عمل ہوتا تو یاد رکھیے گا معاشرے کا رنگ بھی اور ہوتا۔ جتنی مجلسیں زیادہ ہو رہی ہے اتنی بد اخلاقی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ حادثوں کی موتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ جانتے ہو یہ بیماری سے کوئی نہیں مرتا، سب سے بڑی بیماری گھر سے چلتی ہے۔ سب سے بڑی بیماری کا نام جو ہے گھریلو ٹینشن ہے، اور گھریلو ٹینشن سے ٹی بی ہوتا ہے، اسی سے جو ہے بی پی بڑھتا ہے، اسی سے اٹیک ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اٹیک ہو گیا، یہ بات فرماتے اٹیک نہیں ہے، یہ رشتوں کا اٹیک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد تو بھیڑیے نے کہا میں تو ہوں نہیں یہاں کا، اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے بھائی سے، جانور ہے۔ کتنا سبق دیا ہے اللہ نے، جانور کے طرز کے لیے بھیجے ہیں۔ رات آگے تو بات کہتے چلو جناب نوح جب کشتی لے کے چلے ہیں نا پانی پہ، تو پانی پہ کشتی جب پانی رک گیا اور جناب نوح کی کشتی ایک جگہ جا کے رکی تو ظاہر سی بات ہے چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑے تھے۔ کشتی میں سے جلدی سے کبا نکلا۔ کیا نکلا؟ کبا۔ اللہ مجلس سے فرماتے ہیں کشتی میں سے کبا نکلا، اور کبا نکلنے کے بعد جلدی سے لاشوں کے پاس پہنچا اور لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ اتنے جانور بیٹھے تھے مگر کوئی بھی کشتی سے باہر نہ گیا۔ شاید میری بات نہیں پہنچی۔ اتنے جانور بیٹھے تھے کشتی میں مگر کوئی بھی کشتی سے باہر نہیں گیا۔ کبا سب سے پہلے چھلانگ لگا کر اڑ کر لاشوں کے پاس پہنچا۔ اور نہیں فرمایا معاشرے میں بھی کچھ انسان کبا صفت ہوتے ہیں، شاید ابھی بھی بات نہیں پہنچی۔ کچھ معاشرے میں بھی کبا صفت افراد ہوتے ہیں، وہ تاک میں لگے رہتے ہیں کہیں مردے کا مال مل جائے۔
میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے، کہیں مردے کا پلاٹ مل جائے، کہیں مردے کا فلیٹ مل جائے، کہیں مردے کی زمین مل جائے، اللہ کا رسول فرماتا ہے اگر مردے کا مال کھاؤ گے ضمیر بھی مردہ ہو جائے گا، دل بھی مردہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآل۔ تو اس نے کہا میں تو یہاں کا ہوں بھی نہیں، خراسان جا رہا ہوں۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا یہ لمبا سفر ہے، خراسان دور جانا ہے، اس کو کچھ تو شاہ دو، کھانا وانا دو۔ بڑا جملہ ہے، سنیے گا، بھیڑیا ہے مگر بہت بڑا سبق دیا ہے۔ جناب یعقوب کے بیٹوں سے جب جناب یعقوب نے کہا کہ ستوشا ووشا دو، کھانے وانے کا سفر کے لیے دو کھانا وانا، کیونکہ لمبا سفر ہے، تو بھیڑیے نے کہا یا نبی اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے کھانے وانے کی۔ تو جناب یعقوب نے تعجب سے کہا اتنی دور کا سفر، طولانی سفر، پھر بھی تو منع کرتا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ جب سے پیدا ہوا ہو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کبھی بھوکا رکھا ہو۔ میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے گا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ نے کبھی بھوکا رکھا ہو۔ جب مجھے یہ یقین ہے کہ دینے والا وہ ہے تو میں اگلے دن کی کیا فکر کروں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بچوں کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ یہ بچے کل کے جوان ہیں ماشاءاللہ، اور یہیں سے آداب زندگی سیکھیں گے۔ اور دیکھیے باپ جب آ گئی تو کہتا چلو یہ شاید 4-5 بچے ہیں، لیکن کوشش کیجئے سب آپ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو مجلس میں آتا ہے امام حسین علیہ السلام خود اس کی فہرست بناتے ہیں، کون کون مجلس میں آیا، اور مجلس میں آنے والوں کی ولدیت کے ساتھ فہرست بناتے ہیں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ جب بچے کو ساتھ لاؤ گے تو فہرست حسین میں تمہارا نام 2 بار لکھا جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غور فرمائیے، فہرست حسین میں تمہارا نام کتنی بار آئے گا؟ 2 بار، ایک بچے کے ساتھ اور ایک تمہارے ساتھ۔ یہ تحریر کتنی سخت ہے، فرشتوں کی تحریر مٹ سکتی ہے مگر حسین کی تحریر کتنی اہم ہے دشمن کو بھی پتا تھا۔ کہا تھا نا بیٹا لکھوا کے لیا، بیٹا لکھوا کر لیا۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے جس ماحول میں ہم ہیں آپ جانتے ہو کیا ماحول ہو چکا ہے۔ 1 سال کا بچہ ہے، کھانا مت دو، موبائل دے دو، ایک کونے میں پڑا ہوا بس گیم کھیلتا رہے گا۔ کبھی یہ گیم آپ کو دیکھا کریں، ان گیم کو آپ بھی چیک کریں۔ یہ دیکھنے میں تو کارٹون ہوتے ہیں مگر بہت بڑا میسنجر ہوتے ہیں، بہت بڑا میسنجر۔ یا تو گیم کی اسٹوری جو ہوگی لو اسٹوری پہ تمام ہوگی، یا بے حیائی پہ تمام ہوگی، یا بے غیرتی پہ تمام ہوگی۔ تو اگر آپ کا بچہ اس کا عادی بن گیا تو آگے چل کر یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس وجہ سے ضروری ہے فرش ضابطے لے کر آؤ تاکہ دین بھی سیکھے، شریعت بھی سیکھے اور آپ کے اختیار میں رہے۔ کل کوئی شکایت مت کرنا کہ بچہ قاعدہ نہیں مانتا، بڑوں کا سلام کو سلام نہیں کرتا۔ جب پرشازہ سے دور ہو گیا تو قالی پرشازہ نہیں ہے بلکہ پرشازہ سے دوری دین سے دوری ہے، شریعت سے دوری ہے، مذہب سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بچوں کو ساتھ لے کر آئیے۔ متوجہ ہیں ضرورت صحیح ہے، تھوڑا سا میں آپ کے مزاج سے ہٹ کے بول رہا ہوں
اور تھوڑا میرا موضوع جدا ہو چکا ہے اس وقت، اور انشاءاللہ تھوڑا رہے گا بھی، کیونکہ فضائل تو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، لہذا میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انسان کا اخلاق اور انسان کا کردار جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اگر جانور بھی با کردار ہو جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ دو جانور ہو گئے، ایک کیا ہے ایک جو ہے یوسف جس نے گواہی دی وہ بھیڑیا، اور ایک وہ مچھلی جو جناب یونس کو اپنے پیٹ میں لیے پھیلی رہی۔ تیسرا جانور اور سن لیجیے گا، وہ ہے اصحاب کہف کا کتا۔ کتا ہے مگر صاحبان ایمان کی حفاظت کی تو جنت میں چلا جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اصحاب کہف کی حفاظت کی، مگر اللہ نے پھر بھی نجسلین بنایا۔ کیا بنایا نجسلین؟ کیونکہ اس کے اندر ایک صفت یہ ہے جو بڑی خطرناک ہے، یہ اپنی ہی قوم کا دشمن ہو جاتا ہے، اپنی برادری کی مخالفت کرتا ہے۔ شاید متوجہ نہیں ہوئے، یہ کتا ہے، جب اس کی گلی میں کوئی آتا ہے تو یہ بھونک کے اسے پیچھے کر دیتا ہے۔ شاید ابھی بھی بات نہیں پہنچی۔ جانتے یہ بھونکنا کیوں شروع کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے اس ایریے میں میں ہوں، یہ اپنے سے کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اپنے سے کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اللہ نے کہا اگر کسی بھی معاشرے میں کسی بھی انسان کا مزاج یہ بن جائے کہ اس کی قوم کا کوئی جوان ترقی کرتا ہوا نظر آئے اور کوئی اس کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچے تو سمجھ لینا دیکھنے میں تو انسان ہے، مگر حقیقت میں اس لیے کہ جو اپنی قوم کا نہ ہو سکے وہ اللہ کا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد بس بیٹے بس، کل کے لیے چھوڑ دو، اب کل لگانا بیٹے، کل لگانا۔ صلوات پڑھیے محمد اب یہ کل کو طے کر کے آئے گی کہ نعرے لگانے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لہذا تیسرا جانور اصحاب کہف کا کتا جانور ہے، کتنا بڑا سبق دیا کہ اپنی برادری کا دشمن نہ بننا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے موسم میں کیا ملیریا پھیلتا ہے، ڈینگو کتنا پھیلتا تھا، جانتے ہو ڈینگو کیا کیسے پھیلتا تھا؟ ڈینگو مچھر ہی تو کاٹتا تھا مگر کتنا زہریلا ہوتا تھا، انسان مر جاتا تھا اس کے کاٹے سے، مگر اتنا زہریلا ہے۔ لیکن عام مچھروں میں اور اس مچھر میں فرق تھا، جو دوسرے مچھر ہیں وہ گندگی میں رہتے ہیں مگر ڈینگو صاف جگہ پر رہتا ہے۔ عام مچھر رات کی تاریکی میں کاٹتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں سنیے گا، لیکن ڈینگو جو ہے دن کے اجالے میں کاٹتا ہے۔ کتنا خطرناک ہے ڈینگو ہے، مگر بہت بڑا درس دے دیا کہ دیکھو اگر معاشرے میں سماج میں کسی کو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے دیکھو مت یہ مت سمجھنا بڑا قوم کا ہمدرد ہے، نہ یہ مت سمجھنا ہو سکتا ہے ڈینگو سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے تک اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو عزیزان محترم، اخلاق انسان کو اعلیٰ علین میں پہنچا سکتا ہے اور بد اخلاقی انسان کو اسفل سافلین میں لے جا سکتی ہے۔ فرشتوں سے افضل بھی انسان ہو سکتا ہے اور جانوروں سے بدتر بھی انسان ہو سکتا ہے۔ اختیار میں آدمی کے ہے، اچھا اخلاق اپنائیں، برا اخلاق اپنائیں۔ انشاءاللہ کل کو میں یہی بتاؤں گا اچھے اخلاق کا اثر کیا ہوتا ہے اور برے اخلاق کا اثر کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وقت چاہیے گا میں بتاؤں گا۔ برزخ میں سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ بد اخلاقی کا ہوتا ہے
اور اچھے اخلاق کا ہوتا ہے. نماز سے بھی زیادہ اثر اچھے اخلاق کا ہوتا ہے اور برے اخلاق کا اثر بھی کس پہ پڑتا ہے؟ برزخ میں ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کل کا جو میرا موضوع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا عالم برزخ میں سب سے زیادہ جو چوٹ پہنچانے والی اور نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہے، اور سب سے زیادہ کام آنے والی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ مجھے بتایا ہے، یہ موضوع دیا گیا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کل کو کیا آپ کے سامنے جو ہے ہدیہ سماعت کیا جائے گا. تو عزیزان محترم، اخلاق یہ انبیاء کا معیار تھا. انبیاء کو کیا بھیجا؟ اخلاق کے لیے، کردار کے لیے. اہل بیت کی سب سے بڑی جیت اور سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اہل بیت با اخلاق تھے، با کردار تھے. اہل بیت کو لوگوں نے زہر دیا مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ بد اخلاق ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. خون کا پیاسا بھی آپ کو بد اخلاق نہیں کہہ سکا. ضربت علی کے سر پہ مار دی، تلوار سے خون بہ رہا ہے، علی کے سامنے اپنے ملزم ہے. امام نے پوچھا کیا تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے بہترین امام تھے. امام نے کہا یہ بتا کیا میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا؟ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ نے جب بھی کیا میرے ساتھ اس نے سلوک کیا. امام نے کہا پھر میرے سر پہ کیا ضربت ماری؟ امام نے اس کو روک کے دنیا کو یہ سبق دے دیا، کردار بنانا ہے تو علی جیسا بنانا. اس میں اتنی ہمت تو ہے کہ میرے سر پہ ضربت مار دے، مگر اس میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میرے کردار پہ حملہ کر دے. علی کا کردار، علی کا کردار. حسین کربلا میں تھے، کوئی نہ کہہ سکا کہ آپ نے یہ کیا، آپ کی یہ غلطی. حسین بار بار پوچھتے تھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ جواب صرف ایک ہی تھا، بغضاً لأبی، آپ کے باپ کی دشمنی میں. اللہ اکبر. آپ کے باپ کی دشمنی میں کیا کیا کیا؟ سیدہ کا گھر جلایا باپ کی دشمنی میں. سیدہ کے پہلو پسلیاں ٹوٹ گئی باپ کی دشمنی میں. محسن کی شہادت ہوئی باپ کی دشمنی میں. 6 مہینے کے بچے کو تیرے سے شعبہ لگا باپ کی دشمنی میں. اللہ اکبر. حسین پہ تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. یہ کیا وجہ تھی؟ حسین کی کیا غلطی تھی؟ بس ایک ہی بات تھی، حسین علی کے بیٹے تھے، حسین پاسبان ولایت تھے، حسین مدافع ولایت تھے. اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کرائے. جو زیارت پہ جا چکے ہیں ان کی اللہ زیارت کو قبول کرے. آپ گئے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے گنج شوبہ ہے اور حبیب ابن مظاہر کا روزہ علیحدہ ہے. آپ نے دیکھا اون محمد کا روزہ 30 کلومیٹر دور ہے. آپ نے دیکھا جناب حور کا روزہ 8 یا 10 کلومیٹر دور ہے اور حسین کا روزہ علیحدہ ہے. جبکہ سب کے سب گنج شوبہ میں لاشیں تھے، یہ سب علیحدہ علیحدہ کیوں ہو گئے؟ آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ یہ سب کے جنازے علیحدہ علیحدہ کیوں دفن ہو گئے؟ یہ مقتل علیحدہ ہے، دفن علیحدہ ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ لکھی ہیں کہ اتنا جو فاصلہ تھا نا، کتنا فاصلہ ہے؟ کم سے کم 15 یا 20 فٹ کا فاصلہ ہے جہاں حسین کا مقتل ہے اور جہاں حسین کی قبر ہے. جب حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا تو گولیوں کے بل اس جگہ پہ پہنچے جہاں پر آپ کی قبر ہے. یعنی جب شمر خنجر لے کے چلا تو حسین گولیوں کے بل چلے. دوسری روایت یہ ہے جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے تو شمر نے حسین کی داڑھی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد زہرا کے لال کو گھسیٹتا ہوا اس جگہ پہ لے کر آیا جہاں حسین کی قبر ہے. اللہ اکبر. حسین بھی اتنی مصیبتیں پڑی. آئے حسین 71 لاکھ سے بھی اٹھائے حسین نے. اب یہ بات سن لی آپ نے. اگلی بات جو ہے سب کی
قبر علیحدہ کیوں ہے جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب سب قتل ہو گئے تو اب حکم ہوا 1000 گھوڑوں کو تیار کرایا جائے، ان کے پیروں میں لوہا لگایا جائے، ان کے سونے میں لوہا، وجہ کیا ہے کیوں لوہا لگایا جائے؟ اس لیے کہ لاشوں کو پامال کیا جانا ہے۔ اداکاروں 1000 گھوڑوں کو تیار کیا گیا، سامنے 72 لاشوں کو رکھا گیا۔ اداکاروں ایک مرتبہ ان کے قبیلے والے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے قبیلے والوں کے کسی فرد کے لاشوں کو پامال کیا جائے، ان کا لاشا اٹھا کے علیحدہ کر دیا گیا۔ ازاداروں حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا ارے ہم تو زندہ ہے، ہمارے ہوتے ہوئے ارے حبیب کے لاشے کو کوئی ازاداروں پامال نہیں کر سکتا۔ حبیب کے لاشے کو اٹھا لیا، اس کے بعد آب محمد کو ازاداروں کسی قبیلے والے نے اٹھایا۔ روایت کہتی ہے یہاں تک کہ علی اکبر کا لاشا بھی ازاداروں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ یہاں تک روایت باز کہتی ہے عباس کا لاشا بھی اٹھا لیا گیا، لیکن ایک لاشا ایسا تھا جس کو کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ ارے وہ کس کا لاشا؟ اے سیدہ کلال کا لاشا، اے رسول کا نواسا، اے بڑا غریب حسین، ارے لاشا کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ 1000 گھوڑے ارے لاش کے اوپر سے ادھر سے ادھر گزرے، لاشا ایسا پامال ہو گیا جب زینب لاشیں پہ آئی تو بھیا کو پہچان نہ سکی، آکے کہا آتا کی ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ سلام الذین ظلموا ایام انقلبوا